الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے قضاء الفوائد، یعنی فوت شدہ نمازوں کے ادا کرنے کا بیان۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ عربی متن پڑھیں اور اس میں بیان کیے گئے مسائل کا احاطہ کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس عبادت کا تذکرہ آیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ یہ دن رات میں 5 بار مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، اور یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں کے اوپر یعنی مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو فوری طور پر اس کی ادائیگی کا سے تقاضا کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری باتیں خاص اوقات میں فرض ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ اور حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ روزے بھی سال میں صرف ایک مرتبہ ہی فرض ہوتے ہیں، اور اس میں بھی چند ایک استثناء کی صورتیں بھی ہیں، یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی سہولت عطا کی گئی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جو ایمان لاتے ہی ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، تندرست ہے یا مریض ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنا اس کے ذمہ ہے اور اس پر لازم ہے، اور اس میں استثناء کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا طریقہ قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے، اور فقہا نے باب الخوف کے نام سے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور جس میں میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کی یعنی حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نمازیں گناہوں کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، فواحش سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر لکھ دی ہیں، جو ان کی پابندی کرتا ہے اور بے قدری کر کے انہیں ضائع نہیں کرتا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ نماز کا وقتی ترک گناہ کبیرہ ہے اور مستقل ترک کفر کے قریب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی پس اس نے کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک نماز کا مستقل تارک واجب القتل ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ اس کو قید کر دینے کے قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کے وعدے پر اس کو رہا کیا جائے گا، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ نماز میں سستی، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ نماز میں سستی اور تغافل کرنے والا فاسق ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فوت شدہ نمازوں کے بارے میں، یعنی وہ نمازیں کہ جو قضا ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اب کیا رویہ اختیار اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلَى صَلَاةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ
فوتا صلاۃ الوقت فیقدم صلاۃ الوقت علی الفائتات ثم یقضیہا ومن فاتتہ صلاۃ رتبہا فی القضاء کما وجبت فی الاصل الا ان تزید الفوائت علی 5 صلاۃ فیسقط الترتیب فیہا و اور من جو فاتت ہو فوت ہو جائے اس کی صلاۃن کوئی نماز قضاہا تو اس کی قضا کرے اذا جب ذکرہا اس کو یاد آئے و قدمہا و اور قدمہا اور مقدم کرے یعنی پہلے پڑھے علی صلاۃ الوقت علی پر صلاۃ الوقت کے وقت کی نماز پر، اور وہ کہ جس کی کوئی نماز قضا ہو جائے نماز رہ جائے فوت ہو جائے تو پس وہ اس کی قضا کرے یعنی اس کو پڑھے ادا کرے اسے جب اسے یاد آئے اور اس کو مقدم کرے وقت کی نماز پر، الا مگر یہ کہ ان کے یخافا کہ اسے خوف ہو فوتا صلاۃ الوقت وقت کی نماز کے فوت ہو جانے کا، فیقدمو تو مقدم کرے صلاۃ الوقت کے وقت کی نماز کو، یعنی پھر وہ وقت کی نماز کو پہلے پڑھے، علی الفائتات کہ وہ مقدم کرے وقت کی نماز کو فوت شدہ نماز پر، ثم پھر یقضیہا پھر وہ اس کو ادا کرے یعنی فوت شدہ نماز کو ادا کرے، ومن فاتت ہو صلوات رتبہا فی القضاء و اور من جو یا جس کی فاتت ہو فوت ہو جائے اس کی صلاتن نمازیں رتبہات ان کی ترتیب گئے، وہاں صلوات ہی ہے یعنی ایک نماز ہے، یہاں صلواتن جمع ہے کہ بہت ساری نمازیں، رتبہا تو ان کی ترتیب رکھے فی القضاء قضا میں، کما جیسا کہ وجبت واجب ہیں فی الاصل اصل میں، اور وہ شخص کہ جس کی زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ پھر اس کی قضا کرتے وقت اصل ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے، الا سوائے یہ کہ ان کے تزید الفوائتوں کہ زیادہ ہو جائیں فوت شدہ نمازیں علی پر 5 صلوات 5 صلاتیں نمازیں، مگر سوائے اس کے کہ فوت شدہ نمازوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہو جائے، فیسقط ترتیب فیہا پس یسقط تو ساقط ہو جائے گی ترتیب فیہا اس میں ترتیب، یعنی اس صورت میں ترتیب ساقط ہو جائے گی، اور وہ شخص کہ جس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو نماز فوت ہو جائے تو وہ اس کی قضا کرے جب اس کو یاد آئے اور اسے مقدم کرے وقت کی نماز پر، سوائے اس کے کہ اسے خوف ہو وقت کی نماز کے فوت ہو جانے کا، تو پس وہ مقدم کرے وقت کی نماز کو فوت شدہ پر پھر وہ اسے پورا کرے، اور وہ کہ جس کی زیادہ نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ پھر ان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے جیسا کہ اصل میں واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ فوت شدہ نمازیں 5 سے زیادہ ہو جائیں پس اس میں ترتیب ساقط ہو جائے گی، اور وہ شخص کہ جس کی اور من وہ فاتت ہو صلواتن اور وہ کہ فوت ہو جائے کسی کی نماز قضاہا تو اس کو قضا کرے، یا فوت ہو جائے جس کی کوئی نماز تو اس کو قضا کرے، کب؟ اذا جب ذکرہ اس کو یاد آئے۔ نماز کیونکہ اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے، لیکن اگر نیند، سفر، بیماری، بھول یا مجبوری کے عالم میں نماز چھوٹ جاتی ہے تو اسلام میں اس کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ موطا امام مالک
میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نماز کے وقت سو گیا یا اسے بھول گیا، پھر وہ اسے اس وقت یاد آئی جب کہ وہ اگلی نماز امام کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تو اب جس نماز میں وہ ہے اسے پڑھ لے، پھر جو نماز اسے یاد آئی تھی وہ پڑھے، پھر جو امام کے ساتھ پڑھی تھی اسے دہرائے۔ فاتحہ صلواتن، تو جس کی ایک نماز قضا ہو جائے تو جب اس کو یاد آئے تو وہ اس کو پورا کرے، اس کو پڑھے۔ قدمہا علی صلاۃ الوقت، اور اس کو مقدم کرے وقت کی نماز پر۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز کی قضا جو اس کے ذمہ ہے اسے ادا کرے گا، اور اس کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھے گا۔ اس میں بھی فقہا کا بیان یہ ہے کہ ترتیب اس شخص پر لازم ہے کہ جو صاحب ترتیب ہو۔ الا ان قدمہا علی صلاۃ الوقت، تو وقت کی نماز سے پہلے پڑھے۔ الا اگر ان یخافا، کہ اگر اسے خوف ہے فوت صلاۃ الوقت، وقت کی نماز کے فوت ہو جانے کا، فیقدم صلاۃ الوقت، تو وہ مقدم کرے وقت کی نماز کو علی الفائتۃ، فوت شدہ نماز کے اوپر، ثم پھر یقضیہا، پھر وہ اسے ادا کرے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ وقت کی نماز سے پہلے قضا نماز ادا کرے گا، پھر وقت کی نماز ادا کرے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وقت کی نماز کا وقت کم رہ گیا ہے، یعنی ٹائم کم ہے، اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر وہ اس وقت میں پہلے قضا نماز کو ادا کرے اور پھر وقت کی نماز پڑھے تو پھر وقت کی نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں وہ پہلے وقت کی نماز کو پڑھے اور اس کے بعد قضا نماز کو ادا کرے گا، یعنی پھر وہ وقت کی نماز کو ترجیح دے گا۔ کب؟ جب نماز کا وقت تنگ ہو۔ لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پہلے وہ قضا پڑھے گا اور پھر وقت کی نماز کو پڑھے گا۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَہَا، اور من وہ کہ فاتت ہو، کہ فوت ہو جائیں، صلواتن، زیادہ نمازیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے زیادہ نمازیں اگر قضا ہو جائیں، رتبہا، تو وہ ان میں ترتیب رکھے، فی القضاء، قضا کرتے وقت۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی فجر کی نماز بھی رہ گئی، ظہر کی بھی رہ گئی، عصر کا وقت ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا کہ پہلے فجر پڑھے گا، ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا۔ کما، جیسا کہ واجبت فی الاصل، جیسا کہ ان کی ترتیب اصل میں ہے کہ ہم پہلے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر ہمارے اوپر لازم ہے، پھر ہمارے اوپر عصر لازم ہے، پھر ہمارے اوپر مغرب لازم ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر عشاء لازم ہے۔ تو اسی طرح جس کی جتنی نمازیں قضا ہوں گی اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ صورت کیا ہے؟ اصل صورت یہ ہے کہ اگر وقت کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ایسا ہے تو پہلے وہ وقت کی نماز پڑھے گا اور اس کے بعد پھر وہ قضا نماز پڑھے گا۔ الا سوائے، یعنی اب یہاں تک ہے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا، الا سوائے ان کے تزیدہ کے زائد ہو جائیں، فوائد، فوت شدہ نمازیں، علا پر، خمس صلوات، 5 نمازوں سے، سوائے اس صورت کے کہ فوت شدہ نمازوں کی تعداد 5 سے زیادہ ہو جائے، یعنی اگر 5 سے زیادہ ہیں تو پھر ترتیب کی شرط اٹھا لی جائے گی، فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيهَا، تو پس اب اس میں ترتیب ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اگر 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہو گئی ہیں تو اس کی ترتیب میں مشکل ہے، تکلف ہے، تکلیف ہے، اللہ کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اسی لیے اب ترتیب جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھی جائے گی، بلکہ جس طرح اس کو آسانی ہوگی اس نماز کو ادا کر لے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔